سورہ پڑھنے کی دعا کریں گے۔ باروخ خطا دونائی ملخا غلام عشیر قدرشانو بے مستوی وی سے بینو لاشوک بے داور تورا بشم یہوشوا ہمشیخ آمین۔ ہللیا جی۔ اچھا جی، ہم سیکھ رہے ہیں ادام قدموں اور تین شوف۔ ہم نے پچھلی دفعہ الف اور تاف پر بات کی تھی، اور اب ہم پہنچ چکے ہیں 10 سفیروت پر۔ آج ہم 10 سفیروت کو بڑی تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کروں گا کہ آج ہی یہ 10 کے 10 سفیروت تو کمپلیٹ کر دوں، لیکن اگر خدا کی مرضی اور ہوئی تو ہم خدا کی مرضی کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو جی شروع کرتے ہیں جی۔ اچھا جی، قبالہ زہار جو ہے روایت کے نام سے یہ جانا جاتا ہے، اور یہ یہودی صوفیانہ نظریہ ہے۔ اس کا نظریہ تخلیقی قوتوں کے لیے ممتاز ہے، جو لامحدود خدا یعنی انشوف کے بارے میں تخلیق شدہ دنیا کے درمیان مداخلت کرنے کے بارے میں سکھاتا ہے۔ یعنی کس طرح سے انشوف دنیا کو بناتا ہے، کس طرح سے وہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، کس طرح سے وہ دنیا کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، اور پھر دنیا کے بنانے کی جو ترتیب ہے، تخلیق کی جو ترتیب ہے، وہ خدا کی ذات کے ساتھ، خدا کے ساتھ کس طرح سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی مداخلت سے پتہ چلتی ہیں۔ قبالہ 10 سفیروت کے بارے میں سکھاتا ہے کہ خدا کس طرح دنیا کی تخلیق کرتا اور کیسے وہ انسانوں سے رابطہ کرتا ہے۔ قبالہ میں 10 سفیروت متعارف کرائے گئے ہیں۔ ان 10 سفیروت کو زندگی کا درخت بھی کہا جاتا ہے، اور ادام قدمون بھی کہا جاتا ہے۔ ان سفیروت کے نام یہ ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا میں زندگی کے درخت کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ جب ہم خدا کے بارے میں دیکھتے ہیں یا خدا کی ذات کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو میں نے جب بائبل مقدس کو بغور پڑھا اور مطالعہ کیا، تو شاید آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہو پڑھنے کے بعد، یا ایک چیز کو نوٹ کیا ہو کہ خدا کو جو جن چیزوں سے نفرت ہے بہت زیادہ، وہ شرک تو ہے ہی۔ شرک سے خدا کو بہت زیادہ نفرت ہے، گناہ سے بہت زیادہ نفرت ہے، بت پرستی سے بہت نفرت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز سے خدا کو بہت زیادہ نفرت ہے، اور وہ ہے موت۔ موت سے خدا کو بہت زیادہ نفرت ہے۔ اگر آپ تورات کو بغور پڑھیں نا، تو تورات کے اندر جب آپ بغور طہارتی نظام پڑھتے ہیں، تو شاید آپ نے غور کیا ہو یا نہ کیا ہو، میڈیکل سائنس کو بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو میڈیکل سائنس اس بات کے ساتھ متفق ہے کہ تورات کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اس چیز کو چھونے کے بعد اتنی دیر بندہ جو ہے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، یا اتنے دن، جو بھی آپ کو ٹائمنگ وہاں پر ملتی ہے تورات کے اندر، وہ میڈیکل سائنس سے پروف ہو چکی ہے۔ بہت سارے جو ڈاکٹر ہیں اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ جو یہودیوں کی کتاب تورات ہے، اگر اس کو فالو کر لیا جائے تو دنیا میں سے بیماریاں نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گی، اور بہت کم لوگوں کی موات ہوگی۔ یعنی خدا نے جو طہارتی احکام دیے ہیں، ان کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو طہارت ہو، دوسری چیز ان سب چیزوں کی وجہ سے فزیکلی موت آتی ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کچھ جراثیم ہیں وہ آتے ہیں جو آپ کو بیمار کرتے ہیں، اور وہ بیماری آپ کو آہستہ آہستہ موت کے قریب لے جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ بائبل میں آپ جب بیماری کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بیماری کو بھی ناپاکی کہا گیا، اور فزیکلی جو ناپاکی ہوتی ہے اس کو بھی ناپاکی کہا گیا۔ ان دونوں کے لیے تاثر بائبل کے اندر ایک ہی ہے۔ اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو چھونے کے بعد، یا کسی پرندے یا جانور کی لاش کو چھونے کے بعد بھی خدا اس شخص کو بھی ناپاک قرار دیتا ہے کہ وہ اتنے ٹائم میں یا اتنے وقت کے بعد ناپاک ٹھہرے گا، اور وہ پھر کسی مقدس چیز کو ہاتھ لگائے۔ تو یہاں سے آپ کو ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ خدا کو موت سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ خدا کے اندر کیونکہ موت نہیں ہے، خدا موت پسند نہیں کرتا، اس لیے جب کوئی خدا کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کو صرف زندگی ملتی ہے، اور کثرت سے ملتی ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ موت کا شکار ہو۔ اس لیے جب بادشاہی قائم ہوگی، یا جب خدا تخت نشین ہو جائے گا اپنے لوگوں کے درمیان، تو وہاں لکھا ہے پھر موت نہ رہے گی، پھر موت نہ رہے گی۔ جس کو یسوع مل جاتا ہے یا جس کو کلام مل جاتا ہے، اس لیے وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اور اس کے کلام پر عمل کرے، اس کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، ہمیشہ کی زندگی، یعنی وہاں موت کا تاثر نہیں ہوگا۔ اس لیے بائبل کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا موت سے نفرت کرتا ہے، اس لیے خدا کے اندر موت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے 10 سفیروت کو
کبالا زہار کے اندر زندگی کا درخت کہا گیا ہے، زندگی کا، ٹھیک ہے جی۔ سو لہٰذا موت آئی کیسے؟ موت کو کس نے وجود دیا؟ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یاد رہے موت کو وجود دینے والا جو ہے وہ انسان خود ہے۔ بے شک اس کا موجد خدا ہے، یعنی یہ پنشمنٹ کے طور پر ہے، اور لیکن اس کو وجود دینے والا، اس کو پیدا کرنے والا انسان خود ہے، جو خدا کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو لہٰذا خدا کے جو 10 سفیر ہوتے ہیں، اس کو زندگی کا درخت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک اور چیز ہے، اگر آپ اسے میڈیکلی طور پر بھی دیکھیں تو جو بادام ہوتا ہے نا، بادام جو ہوتا ہے یہ اینٹی کینسر ہے۔ تو جس کو کینسر ہوا ہو نا، اگر وہ بادام کھانا شروع کر دے بڑی روٹین کے ساتھ، جو اینشنٹ جوڈائزم تھا اور جو ماڈرن جوڈائزم بھی ہے، اگر آپ ان کو بھی سرچ کر کے دیکھ لیں تو ان کی جیب میں بادام اور کھجور لازمی ہوتی ہے، تو یہ بادام اور کھجور بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ اسی طرح اینشنٹ جوڈائزم جو تھا، خاص طور پر اسینی کمیونٹی جو تھی، وہ بادام اور کھجور کھاتے تھے، کیونکہ بادام کے اندر وہ مانتے ہیں کہ بادام جو ہوتا ہے یہ زندگی رکھتا ہے اپنے اندر۔ تو جب آپ منورہ کو بنا ہوا دیکھتے ہیں خروج کی کتاب میں، تو آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے کہ خدا نے جب اسے ڈیزائن کیا تو شمعدان جو تھا، منورہ جو تھا، اس کو بادام کے پھول جو ہیں وہ ڈیزائننگ میں جو خاص طور پر دیے گئے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ مینورا کو بھی جو ہے زندگی کا درخت کہا جاتا ہے۔ تو جہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ باغ عدن کے اندر جو زندگی کا درخت تھا وہ بادام کا تھا، ٹھیک ہے جی۔ سو لہٰذا خدا جو ہے وہ 10 سفیروت میں اپنے آپ کو متعارف کرواتا ہے، اور یہودی ان 10 سفیروت کو زندگی کا درخت کہتے ہیں، اور اسی زندگی کے درخت کو آدام قدمون بھی کہا جاتا ہے۔ ان سفیروت کے نام یہ ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے بتانے والا ہوں۔ نمبر 1 کیتر بامائن تاج یا بادشاہ، خوخامہ بامائن حکمت۔ نمبر 3 بینا بامائن افہام یا تفہیم۔ نمبر 4 حسید بامائن محبت کرنے والا یا محبوبہ یا رحم۔ نمبر 5 دین بامائن قاضی۔ نمبر 6 تفریط بامائن خوبصورتی۔ نمبر 7 ناظرہ بامائن ابدیت۔ نمبر 8 ہود بامائن پاکیزگی۔ نمبر 9 یسود بامائن بنیاد، اور نمبر 10 شقائنہ بامائن خدائی موجودگی یا بادشاہی۔ شقائنہ کو ملخوت بھی عبرانی میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور بات بتاتا چلا جاؤں کہ ان 10 سفیروت کے آپ کو بعض جگہ پر ڈفرنٹ نام بھی ملیں گے، ڈفرنٹ اصطلاحات بھی ملیں گی۔ تو بیسیکلی ان سفیروت کے 2 3 نام ہیں، تو بیسیکلی ان کا کام ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ 2 حوالہ جات ہم نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ پڑھ لیں پیدائش پہلا باب آیت نمبر 26، اور دوسرا حوالہ ہے حزقیل پہلا باب آیت نمبر 26۔ ان دونوں حوالہ جات کے پہلے باب کی 26 آیت پڑھنی، یعنی دونوں چیپٹر اور ورسز ایک ہی ہیں دونوں کتابوں کے۔ تو گزارش ہے سسٹر ارم یا جوزف بھائی یا کوئی بھی کنٹریبیوشن کر سکتا ہے خدمت میں، اور یہ حوالہ جات پڑھ لیں۔ جی پاسٹر جی، میں ریڈ کروں پیدائش پہلا باب 26 آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے آمین انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ آمین آمین۔ حزقیل پہلے باب کے آیت نمبر 26 بھی پڑھ دیں۔ جی، حزقیل پہلے باب کی آیت 26۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور اس فضا سے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تھی تخت کی صورت تھی، اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کی سی تھی، اور اس تخت نما صورت پر کسی انسان کی سی شبیہ اس کے اوپر نظر آئی۔ آمین آمین آمین۔ اچھا جی، سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بنیادی باتیں آپ لوگوں کو سمجھا دی ہیں، اور میرے خلاف جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کو بآسانی اب سمجھ آ جائیں گی۔ ایک جتھا ہے پوری دنیا کے اندر، اور وہ جتھا ہے یسوع المسیح یہوشوا ہمشیاہ کی الوہیت کا منکر۔ وہ جتھا یسوع المسیح کی خدائی یعنی اس کی الوہیت کا جو ہے وہ جتھا انکاری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یسوع المسیح جو ہے خدا نہیں، اور اس کے اندر الوہیت نہیں ہے، وہ خدا کا صرف بیٹا ہے۔
اور ایک نبی ہے، ایک رسول ہے اور ایک کاہن ہے، بس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جو لوگ خدا یسوع علیہ مسیح کو خدا مانتے ہیں یا خدا کے اس کو خدا دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ لوگ کفر بولتے ہیں، کافر ہیں وہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جتھا زیادہ تر ایبیونائسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور کٹر یہودیوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سو لہٰذا اس جتھے کے بارے میں آپ لوگ جب بھی آپ کا جب کچھ سامنا آپ کا ہو تو ایک بات یاد رکھنی ہے، آپ لوگوں نے صرف ان سے یہ پوچھنا ہے کہ جب خدا لامحدود ہے، جب خدا جسٹ فلو ہے، روح ہے، تو وہ تخت پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ کیونکہ تخت پر بیٹھنے کے لیے اسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی مادہ ٹائپ کی چیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ مادہ وہ نہیں کہہ رہا، فیمیل والی مادہ کی بات نہیں کر رہا ہے، ایک مٹیریل کی بات کر رہا ہوں کہ مٹیریل ٹائپ کی کچھ چیز ہو نا، تو وہ کسی چیز کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، تو جو روح ہوتی ہے یا فلو جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کے ساتھ ٹچ نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی اگر ہم یہ کہہ لیں کہ خدا جو این سوف ہے، لامحدود ہے، لیکن وہ تخت پر بھی بیٹھ رہا ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اتنا بڑا خدا ایک چھوٹے سے تخت پر کیسے آ سکتا ہے؟ بائبل نے خود بتا دیا وہ لامحدود ہے، اس کی وہ حد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اگر انصاف کی کنڈیشن میں ہے، انصاف کی حالت میں ہے، تو وہ پھر تخت پر بیٹھ کیسے سکتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ کوئی اسٹرکچر ہی کسی اسٹرکچر پر بیٹھ سکتا ہے، یعنی کوئی مٹیریل ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی تو وہ اس پر بیٹھے گا نا، بصورت دیگر وہ بیٹھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حزقیل کی کتاب میں کہ یہوہ پاک خدا ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے دنیا کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے، دنیا کو نظر آنے کے لیے ایک نورانی اسٹرکچر لیا، یعنی جلال جسے ہم کہتے ہیں، یا ہم جسے شقائنہ کہتے ہیں، یا جسے ہم خدا کا ظہور کہتے ہیں آسمان پر، نوری ظہور جسے کہہ سکتے ہیں، تو وہ تخت پر آپ کو بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آسمان پر جو تخت ہے وہ بھی محدود ہے، اور جو تخت پر بیٹھنے والا ہے وہ خود کو محدود کر کے دنیا کے ساتھ رابطہ کرتا ہے۔ باروخ ہاشم، سو میرا خیال آپ کو میری بات سمجھ آ گئی، آگے بڑھتے ہیں۔ ان 10 سفیرود کا نقشہ یوں ہوتا ہے، آپ سارے ذرا اس گروپ کا ان باکس دیکھ لیں، میں نے وہاں پر یہ 10 سفیرود کی پکچر لگائی ہے، آپ ان 10 سفیرود کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پوشیدہ اعداد و شمار سے منسلک 10 سفیرود ہیں۔ بعض ربیوں نے ان کو زندگی کا درخت کہا ہے۔ ان میں سے ہر ایک سفیرہ خدائی کے ایک پہلو کی نمائندگی کرتا ہے جو قادر مطلق کی طاقت کے پہلو ہیں۔ ہر ایک سفیرہ کی شناخت آدم قدمون کے بدن کے ایک حصے یا انسانی شخصیت کے پہلو، رنگ اور مقدس نام سے بھی ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ جب آپ یہ 10 سفیروت دیکھتے ہیں تو یہ جس طرح سے ہمارا بدن ہے نا، تو ہمارا سارا بدن، ہر اعضاء مل کر ایک باڈی بنتی ہے، اسی طرح 10 سفیروت مکمل جب ہوتے ہیں تو یہ مکمل یہوہ کا آسمان میں جلال یا شقائنہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ایک مکمل صفات کا ایک آپ کو ایک ڈھانچہ نظر آتا ہے، یا آپ اسے ایک نقشہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو ہر سفیرہ کو اس کے رنگ کے ساتھ پیش کیا گیا۔ دنیا کے اندر آپ کو جتنے رنگ نظر آتے ہیں وہ آدم قدمون سے نکلے ہیں، اور آدم قدمون کے بغیر کوئی بھی چیز دنیا میں قائم نہیں ہے۔ ایک حوالہ میں چاہتا ہوں یہاں پڑھ لیں تاکہ ہمیں بات ساری سمجھ آ جائے۔ کلسیوں اس کا پہلا باب ہے، آیت نمبر 15 سے پڑھیں۔ کلسیوں اس کا پہلا باب آیت 15 خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، آگے وہ تک پڑھ۔ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ آمین۔ آمین۔ تو یاد رہے کہ سب چیزیں جو ہیں، اگر آپ قبالہ ظہار پڑھتے ہیں نا، تو یہودیوں کی یہ ٹیچنگ ہے کہ سب چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آدم قدمون میں قائم رہتی ہیں۔ سب چیزیں انہی 10 سفیروت میں بنی ہیں۔ سارے 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 جتنے بھی مخلوق، جانور، انسان، سب چیزیں، کائنات، کہکشائیں، ستارے، آسمان، زمین، سب اس کے اندر بنی اور اسی میں قائم رہتی ہے۔ یہ قبالہ ظہار کی یہودیوں کی جو کتاب ہے اس کے اندر، اور تلمود وغیرہ اور یہودیوں کی دیگر کتب کے اندر بھی یہی تعلیمات ملتی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ جب
پالوس رسول مسیح کا تعارف کرواتا ہے تو وہ تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور مخلوقات سے پہلے مالود ہے۔ یہاں جو لفظ مالود ترجمہ کیا گیا ہے یہ بیسیکلی ترجمہ غلط ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ اصل میں یہاں درست ترجمہ ہونا چاہیے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور مخلوقات سے پہلے ہے، ٹھیک ہے جی، مخلوقات سے پہلے ہے۔ یہاں آپ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور وہ مخلوقات کا پلوٹا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہاں جو مالود لفظ ہے نا یہ ایک ایسا لفظ ہے جو یہوشوا ہمشیاہ کی خدائی پر ضرب لگاتا ہے، کیونکہ خدا پیدا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ بات یاد رہے، خدا پیدا نہیں ہوتا، خدا ظاہر ہوتا ہے، خدا پیدا نہیں ہوتا، خدا اپنے جلال کی جو شکل ہے وہ ظاہر کر کے لوگوں سے ملتا ہے۔ سو لہٰذا این سوف جو ہے اس نے اپنی چنگاری ظاہر کی 10 سفیروت کی صورت میں اور دنیا کے سامنے آیا۔ تو یہ 10 سفیروت ساری دنیا کو بنانے کا ذریعہ، اور یہ سب سے پہلے ہیں، پھر دنیا کو بنانا شروع کیا گیا۔ تو پالوس رسول دیکھ لیں یہودیوں کی کتابوں کے مطابق بول رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ خدا یسوع المسیح جو ہیں، یہوشوا مسیح جو ہیں، وہ ان دیکھے خدا کی۔ آپ سب نے بائبل پڑھ لیا، سیکھ لیا، میں نے آپ کو 10 سفیروت اور انسوف کے بارے میں بتایا۔ آپ سب مائک کھول کر ذرا بتائیں کون سا خدا نظر آتا ہے اور کون سا نظر نہیں آتا۔ آپ مائک کھول کر آپ نے جو پیچھے سیکھا ہوگا آپ بتا سکتے ہیں کہ خدا کب نظر نہیں آتا، اس کی شکل کب نہیں ہوتی؟ جی پاسٹر جی، جو انسوف ہے اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اور نہ ہی جی باقی جو یہوہ الہیم جو ہے یہ انسو کا ظہور ہے، اس میں کیا اس کو کہتے ہیں محدود، یہ محدود ظہور ہے جو کہ انسانوں کے درمیان بھی نظر آیا ہے، نبیوں میں بھی، جس کو نبیوں نے بھی دیکھا ہے۔ باروک حشم، واہ جی واہ، سارے آپ متفق ہیں جی؟ سارے باروک حشم، آپ دیکھ لیں پلوس سیم وہی بات کر رہا ہے جو انشنٹ جوڈائزم پہلے سکھاتا رہا ہے۔ تو پلوس نے یہ باتیں کیوں لکھی؟ پالوس یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یسوع المسیح وہی 10 سفیروت ہے جس نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ یسوع المسیح وہی ادام قدمون ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا، جس کی صورت پر انسان بنا۔ اسی لیے لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر بنایا۔ تو یاد رہے کسی بھی انسان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ کس کی شکل ہے؟ خدا کی صورت ہے۔ تو آپ جب بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں تو کسی نقشے پر کھڑی کرتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کسی نقشے پر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی میری جو صورت ہے یہ پہلے سے کہیں تھی، یہ پہلے سے یہ چیز تھی پہلے، تو وہ کہاں تھی؟ وہ ہم دیکھے خدا کی صورت، جس کا ذکر آپ نے کلسیوں کے خط میں پالوس رسول کی زبانی پڑھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور مخلوقات سے پہلے ہے، مخلوقات کا پہلوٹا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں وہ بات یسوع مسیح کی بشریت کی نہیں کر رہا، صرف یہاں وہ بات یسوع المسیح کی الوہیت کی کر رہا ہے، کیونکہ کسی بشریت میں کائنات خلق نہیں ہو سکتی، کیونکہ بشریت خود مخلوق ہوتی ہے۔ بشریت میں کائنات قائم نہیں رہ سکتی، بشریت میں کائنات جو ہے وہ تخلیق ہرگز نہیں ہو سکتی، اور بشریت کے لیے کائنات خلق نہیں ہو سکتی۔ پلوس کہتا ہے اسی کے لیے سب کچھ تخلیق ہوا، اس کے وسیلے سے تخلیق ہوا، ٹھیک ہے جی۔ سو این سوف نے وسیلہ کیا اپنایا؟ اپنے ہی نور کو، اپنے ہی جلال کو، اپنے ہی 10 سفیروت کو، یعنی اپنے ہی ظہور کو وسیلہ بنایا تخلیق کرنے کا۔ باروک ہاشم جی، کیونکہ اگر کوئی یہ مان لیتا ہے کہ خدا کی تخلیق کرنے کے اندر کسی انسان کا کریکٹر ہے، یسوع ابو نہیں پتہ کیا کہتے ہیں جی، یسوع مسیح وسیلہ ہے تخلیقات کا، خالق نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یسوع مسیح خالق نہیں ہے اور صرف وسیلہ ہے تو پھر تو شرک ہو گیا، یعنی تخلیق کرنے والا اکیلا خدا نہیں ہے، اس خدا کا بھی کوئی شریک ہے جس نے اس کے ساتھ مل کر تخلیق کی ہے، تو یہ تو پھر کفر ہو گیا نا۔ یعنی خدا نے پھر یہ تاثر آپ نے قائم کر دیا کہ جی خدا نے اکیلے نے یہ کائنات کو خلق نہیں کیا۔ سو لہٰذا خدا جب تخلیق کرتا ہے تو وہ مخلوق کو اپنا وسیلہ ہرگز نہیں بناتا، ورنہ کیا ہوگا
یہ تاثر پیدا ہو جائے گا اور یہ فتویٰ جاری ہو جائے گا اور یہ بائبل پر اور خدا پر الزام عائد ہو جائے گا کہ کائنات کو خلق کرنے والا اکیلا خدا نہیں ہے، کوئی مخلوق بھی اس میں شامل ہے. سو لہٰذا یہ بائبل کا دعویٰ سچا ہے کہ خدا اکیلا ہی کائنات کو خلق کرنے والا ہے. سو لہٰذا وسیلہ لفظ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے خود ظہور، اپنے ہی نور کو ظہور دیا اور اپنے ظہور کے ذریعے سے ساری کائنات کو خلق کیا. یہ ہے وسیلہ. فاروق اعظم جی، سو لہٰذا پالوس جو بات کر رہا ہے آپ دیکھ لیں، جوئش لٹریچر کی بات کر رہا ہے. اور جب کلسیوں کی کلیسیا نے پڑھا ہوگا تو یقیناً کلسیوں کی کلیسیا جوڈائزم کو جانتی تھی، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کلسیوں کی کلیسیا یا آلریڈی 10 قبیلوں میں سے تھے اور وہ جانتے تھے جوڈائزم کو، قدیم جوڈائزم کو، اور وہ مسیح کا کانسیپٹ ان کو بتا رہا تھا کہ مسیح کون ہے، یہوشوا کون ہے، وہ یہ بتا رہا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ نقشے سے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی صفات ایک دوسرے پر منحصر ہے. ہر سفیروت ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. قبالسٹ کے مطابق 10 سفیروت میں سے ہر ایک دوسرے میں شامل ہوتا ہے، یعنی ہر ایک سفیرہ سفیروت کے مجموعہ کی نمائندگی کرتا ہے اور اپنے اندر ان کی کاملیت کا معیار رکھتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ میرے جو بازو ہیں وہ میرے ہاتھوں کے محتاج ہیں، میرا سر جو ہے میرے کندھوں کا محتاج ہے، اور میرے کندھے میرے سر کا محتاج ہیں، میرے ہونٹ میری زبان کے محتاج ہیں. بدن کا کوئی بھی حصہ جو ہے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں؟ منسلک ہیں. تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 10 سفیروں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی سفیرہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، یہ 10 کے 10 ہی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 10 سفیروت میل اور فیمیل ہیں، میل اور فیمیل ہے. سو لہذا آپ دیکھ لیں کہ جب ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہوتی ہے نا تو بائبل پتہ اسے کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے وہ 2 نہیں بلکہ ایک بدن ہے. وہ 2 نہیں بلکہ ایک بدن ہے. آخر بائبل ایسا کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ جب خدا نے تخلیق کی نا تو خدا نے میل اور فیمیل کا کانسیپٹ اپنے اندر رکھا ہوا ہے، تو اسی کو لے کر تخلیق کی. تو یہ سارا تاثر وہیں سے آتا ہے. آپ میری بات کو شاید سمجھ گئے، اور اگر سمجھ نہ آئے تو آپ گروپ میں آپ لکھ سکتے ہیں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. تو کیتر پر بات کرتے ہیں. پہلا سفیرہ ہے کیتر کو کبھی کبھار میل فیمیل کا. جی 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 وکٹر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میں ٹرین میں ہوں، اور وہ جہاں سے آپ بات کر رہے تھے کہ ایک 2 جسم ایک جان، وہ تھوڑا کٹ گیا وہاں سے، وہ شاید چند سیکنڈ کا، وہ ذرا کمپلیٹ کر دیجیے گا، ریپیٹ کر دیجیے گا. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جو آپ بائبل میں پڑھتے ہیں نا، بائبل نے کہا کہ جب کوئی عورت اور مرد شادی کر لیتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ وہ 2 نہیں بلکہ ایک جسم ہے. وہ 2 نہیں بلکہ ایک جسم ہے. تو خدا ان کو ایک جسم کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ میل اور فیمیل مل کر ایک جسم ہوتے ہیں، مکمل جسم بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، میل اور فیمیل آمین. بارک اللہ. یہ مکمل. اور آپ دیکھیں نا، خدا نے کہا جہاں 2 یا 3 جمع ہوں میں وہاں موجود ہوں. تو بغیر میاں بیوی کے خدا آتا ہی نہیں ہے کسی کے پاس. آپ بغیر عورت کے اور بغیر مرد کے، دونوں کے بغیر آپ خدا کو سمجھ نہیں سکتے. آپ نے خدا کو سمجھنا نا تو عورت کو بھی سمجھے، مرد کو بھی سمجھے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی خدا کیا ہے. شاید آپ میری آپ بات سمجھ گئے. اچھا جی، بارک اللہ. پوائنٹ نمبر 1 ہے جی کیتر. کیتر کو کبھی کبھار کیتر الیون کہا جاتا ہے. خدا کی پہلی تحریک کی نمائندگی کرتا ہے. یہ ایک ایسی اہم تحریک ہے جو سوچنے سے بھی پہلے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی ہم جب سوچتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں شاید جہاں سے ہماری سوچ شروع ہوئی ہے تو یہیں سے ہماری سوچ سے تحریک ساری شروع ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے. خدا نے جب کائنات کو خلق کیا، خدا نے جب پلان کیا تو این سوف اس سے پہلے ہے. این سوف اس سے پہلے ہے. اور کیتر الیون جو ہے وہ سوچ سے بھی پہلے ہے. اس لیے لکھا ہے کہ خدا تیرے خیال کو دور سے جان لیتا ہے. یہ خدا کی صفات ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اسے این معنی کچھ بھی نہیں. این عبرانی میں جو این ہے نا اس کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور کیتر کے ساتھ وابستہ خدا کا نام حیا ہے. جب جناب موسیٰ پوچھتے ہیں کہ جلتی جھاڑی سے کون بولتا ہے تو خداوند فرماتے ہیں حیے آشیر حیے
یعنی میں جو ہوں سو میں ہوں، یہ تو آپ کو اردو بائبل میں ملتا ہے، لیکن اس کا عبرانی ترجمہ جب آپ پڑھتے ہیں نا تو اس کا عبرانی ترجمہ پتہ کیا ہے؟ میں جو ہوں، میں جو تھا اور میں ہی ہوں گا، اس کا درست ترجمہ یہ ہے، میں جو ہوں، میں جو تھا اور میں ہوں گا۔ اچھا، اس کے لیے دیکھیں خروج 3:14 3:14 پڑھ دیں، خروج 3:14 پڑھ دیں جی کوئی بھی۔ جی پاسٹر جی، خروج 3 کا 14 خداوند کے پاک کلام میں یہ مرقوم ہے، خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ آمین۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں کہ جب یہوہ پاک خدا نے محترم جناب موسیٰ سے بات کی تو اپنے آپ کو متعارف کروایا کہ میں جو ہوں سو ہوں، میرا یہ نام ہے۔ درست ترجمہ جو ہے حی اشر حی عبرانی میں، جس کا مطلب ہے میں جو ہوں، میں جو تھا، میں جو ہوں گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو مکاشفہ کی کتاب میں یہوشوا ہمشیاخ بالکل اسی انداز میں بولتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں جو ہوں، میں جو تھا، میں جو آنے والا ہوں۔ پڑھا ہے نا آپ نے مکاشفہ میں؟ اچھا، یہ بات کوئی انسان کرے نا تو کفر ہے یہ کوئی بات مخلوق نہیں کر سکتی، کوئی مخلوق کرے گا تو یہ کفر ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کیتر کے ساتھ وہ بستا ہے، اور کیتر جو ہے یہ 10 سفیروت میں سے پہلا سفیر ہے، اور یہ ڈائریکٹلی یودھ کی نوک ہے این سوف کے ساتھ، سمجھ لیں این سوف کی پہلی چنگاری ہے جو نکلتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، باقی 10 سفیروت سارے اس کے ساتھ منسلک ہیں، یہ پہلا، اس کا معنی ہے تاج یا بادشاہ، اور بیسیکلی یہوہ نام جو پکارا جاتا ہے نا خدا کا، وہ کیتر کے ساتھ منسلک ہے، نام ہی ادھر سے لیا جاتا ہے، باقی سفیرہ بھی منسلک ہیں لیکن خاص یہاں سے نام لیا جاتا ہے۔ تو جی آپ سارے ذرا سوچیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہوشوا خدا نہیں، یہوشوا کی الوہیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، بندہ ان سے یہ پوچھے کہ بھائی جان اگر کوئی شخصیت اپنے آپ کو یہ کہے گی حیا یا شیر حیا، تو یہ تو کفر ہے، کوئی انسان ایسا کہے، کوئی مخلوق ایسا کہے، ایسا کہنا تو کفر ہے، ایسی بات تو صرف کیتر کہہ سکتا ہے، یعنی آدم قدمون کہہ سکتا ہے، یعنی یہوہ کہہ سکتا ہے، تو یہ تو یسوع مسیح نے کہہ دیا مکاشفہ کی کتاب میں۔ یا تو آپ کھل کے اناجیل کو چھوڑ دیں، عہد جدید کو چھوڑ دیں اور میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں بھائی، آپ بائبل کا انکار کر دیں، عہد جدید کا انکار کر دیں، تو تاکہ پھر بندہ آپ کو کسی اور رستے سے آگے ملے، تو یا پھر آپ بائبل کا اقرار کریں اور یہ واضح کریں ہم پر کہ بھیا ایک انسان جو ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے حیا یا شر حیا، یہ کیسے کہہ سکتا ہے وہ، یونانی میں ایگو امائی ایگو، ٹھیک ہے جی، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے بھائی؟ تو یہ ایک بہت بڑا چونکا دینے والا بیان ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے اس پر غور کیا کہ جناب مسیح جو ہیں وہ اپنے آپ کو کیوں ایسے کہتے ہیں کہ میں جو تھا، میں جو ہوں، میں جو آنے والا ہوں؟ یہ الفاظ پہلے خروج 3:14 میں لکھے ہوئے ہیں، خروج 3:14 کے اندر تو یہ ترجمے میں آپ کو بڑے ادھورے نظر آتے ہیں کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، ایسے ہی نہیں ہے، اس کا صحیح ترجمہ ہے میں جو ہوں، میں جو تھا، میں جو ہوں گا، تو وہی الفاظ مسیح نے کہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر بہن تالیہ آپ دوبارہ سے مکاشفہ کا حوالہ نکال کر پڑھ دیں، اگر آپ نے نکالا ہوا ہے، یہ میرا خیال ہے پہلا باب ہے مکاشفہ کی کتاب کا، یا مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، اگر آپ نے نکالا تو پلیز ذرا اس کو پڑھیں ذرا۔ جی، مکاشفہ پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کے پاک کلام میں، خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ ہاں جی، آپ ان سے پوچھ لیں کون ہے آنے والا، کہتے ہیں جی یسوع آنے والا ہے، تو یہاں تو لکھا ہے کہ قادر مطلق آنے والا ہے، وہ جو تھا، وہ جو ہے، وہ جو آنے والا ہے، اور جو آ رہا ہے نا وہ بائبل کے مطابق یسوع ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں، میں جو تھا، میں جو آنے والا ہوں۔
تو یہ لفظ جو ہیں، یہ لفظ بتاتے ہیں کہ یہ خروج میں یہوہ نے اپنے بارے میں کہے تھے، اور یہ لفظ کوئی نہیں بول سکتا، اور نہ کسی نبی نے ایسے لفظ اپنے لیے بولے، صرف مسیح نے ایسے بولے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہوشوا ہمشیاہ خدا کا اکنوم نہیں، خدا کی ٹرینٹی کا ایک اکنوم نہیں ہے، بلکہ وہ خود خدا ہے، وہ خود یہوہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں جو کیتر ہلیلویا ہلیلویا کیتر جو ہے، کیتر بامعنی تاج بادشاہ، وہ اپنے آپ کو پوری کائنات کا بادشاہ بتا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کیتر متعارف کروا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے سارے سفیرہ میرے نیچے ہیں، میں سب سفیرہ سے اوپر ہوں، کیونکہ یہ پہلا سفیر ہے۔ یہ ہے ہمارا مسایہ، بڑے خوش جی، یہ ہے ہمارا مسایہ۔ بارک ہاشم۔ پلوس کہتا ہے اس کی اونچائی، اس کی گہرائی، اس کی لمبائی کو جانو، ٹھیک ہے جی۔ سو آگے بڑھتا ہوں میں۔ اچھا جی، کچھ قبالسٹ نصوص میں یہ سفیرہ ٹرائٹرا گرامیٹون یعنی یہوہ نام ہے، جو کبھی نہیں بولا جاتا یہودیوں میں، لیکن عبرانی زبان میں یہودی یود ہی واو ہی بولتے ہیں، اور اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، نوٹ کر لیں، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، یہ ذرا نوٹ آپ رکھنا، کیتر کا یہ سب سے مختلف ہے، اس لیے کیتر کو سمجھنا بہت مشکل ترین ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، نمبر 2 خخامہ۔ کچھ لوگ اس کا جو تلفظ کرتے ہیں وہ حکامہ کرتے ہیں، لیکن اگر اصولاً اس کو دیکھا جائے تو وہ خخامہ ہے۔ کچھ اور بھی آپ کو چیزیں بتا دوں کہ جو انگریز ہیں انہوں نے عبرانی کی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ چٹنی بنائی ہوئی ہے، اور یہ شکر ہے کہ میں بھی وہ جب مجھے عبرانی ٹھیک نہیں آتی تھی تو میں بھی جو انگریزی میں انہوں نے ہر جگہ پر لکھا ہوا ہے میں بھی ویسے پڑھتا تھا۔ تو ایک چیز آپ کو بتا دوں، جیسا کہ لوگ حماس کے یہ جو جنگ ہوئی تھی تو وہاں پر لوگ کہہ رہے تھے جی بائبل میں حماس کا ذکر مل گیا عبرانی میں، یہ وہ، تو وہاں لفظ جو دکھا رہے تھے وہ جی حماس ہے، لیکن وہ خماس لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، عبرانی میں، تو یہ خخامہ ہے، خخامہ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح لوگ خط کو ہے پڑھتے ہیں، سو خط کو ہے نہیں پڑھا جاتا، اس کو خے کی آواز سے پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ لوگ بزرگ جو ہنوک ہے اس کو ہنوک بولتے ہیں، انگریزی میں انوک، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ سب کو یہ سمجھ ہونی چاہیے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ناؤنس کی کبھی ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی، لیکن واحد ہماری نصیحت ہے جس میں ناؤنس کی ٹرانسلیٹ ڈنگے کی چوٹ پر کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، جبکہ اصول لسانیات یہ ہے کہ ناؤنس کی ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی۔ تو بزرگ لوگوں کا جو صحیح نام ہے وہ ہے خانوک، جیسے کہ ماں ہوا جو ہے اس کا نام ہوا ترجمہ کیا گیا، جبکہ ان کا درست نام ہے خوا، ٹھیک ہے جی، خوا۔ اسی طرح بہت سارے نام ہیں جو مطلب گوروں نے بیچاروں نے ہمیں اپنے حساب سے پڑھائے، جو کہ درست نہیں ہے، تو گوریا نے یقین نہ کرے کرو جلدی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، خخامہ بامعنی حکمت، تخلیق کرنے والے پہلے تسلسل کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ یہ کیتر یعنی یہوہ میں پیدا ہوا تھا۔ امثال 8 کی 12 آیت سے لے کر 25 تک پڑھ دیں۔ جی بس انسان امثال کی کتاب 8 باب آیت نمبر 12 سے لے کر 25۔ 8 12 سے 25۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، مجھ حکمت نے ہوشیاری کو اپنا مسکن بنایا ہے، اور علم اور تمیز کو پا لیتی ہوں۔ خداوند کا خوف بدی سے عداوت ہے، غرور اور گھمنڈ اور بری راہ اور کج گو منہ سے مجھے نفرت ہے۔ مشورت اور حمایت میری ہیں، فہم میں ہی ہوں، مجھ میں قدرت ہے۔ میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے اور عمرہ انصاف کا فتویٰ دیتے ہیں۔ میری ہی بدولت حاکم حکومت کرتے ہیں، اور سردار یعنی دنیا کے سب قاضی بھی جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، میں ان سے محبت رکھتی ہوں۔
اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے۔ دولت و عزت میرے ساتھ ہیں، بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی۔ میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے، اور میرا حاصل خالص چاندی سے۔ میں صداقت کی راہ پر انصاف کے راستوں میں چلتی ہوں، تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں۔ خداوند نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی سنتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا۔ میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی، اس سے پہلے کہ زمین تھی۔ تب میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے، جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے۔ میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی۔ آمین۔ آمین۔ بالکل کہتی ہے اسی حکمت نے تخلیق بھی کی، ٹھیک ہے نا جی اسی کے وسیلہ سے تخلیق ہوئی۔ تو یہ جو حکمت ہے بیسیکلی یہ ایک سفیرہ ہے خدا کا، ایک صفات ہے خدا کی جو پیتر نے اپنے اندر ظاہر کی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ سفیرہ نہ ہو، کوئی شخص اپنا گھر حکمت سے نہیں چلا سکتا، کوئی بادشاہ حکمت سے بادشاہی نہیں کر سکتا۔ آپ کو جتنی بھی حکمت نظر آتی ہے دنیا کے اندر وہ اسی سفیرہ سے نکلتی ہے اور سب کو حکمت مانتی ہے۔ کیسے مسائل حل کرنے ہیں، کس طرح سے پرابلم سے نکلنا ہے، یہ ساری حکمت ادھر سے نکلتی ہے۔ بائبل کو کیسے سمجھنا ہے اور ایکس وائی زیڈ جتنی بھی آپ حکمت دیکھتے ہیں وہ ساری اس سفیرہ سے نکلتی ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ جس میں حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے اور وہ اسے فیاضی سے دے گا۔ کہاں سے دے گا؟ وہ اپنے اندر سے، خخامہ سے، اپنی سفیرہ سے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی حکمت ہے اس کا سرچشمہ یہ سفیرہ ہے، ٹھیک ہے جی، بارو حشم۔ سو لہٰذا حکمت جو ہے یہ بیسیکلی یہوہ خود ہے، اس کا ایک سفیرہ ہے، یعنی یہ خدا کی صفات ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی عورتوں، مردوں، سائنسدانوں، ڈاکٹرز اور جتنے بھی لوگوں کے اندر آپ کو حکمت نظر آتی ہے وہ خدا کی طرف سے۔ اس لیے لوگوں نے دیکھے حکمت کے ساتھ جہاز اڑانا شروع کر دیے، سمندروں کے اندر جہاز چلانا شروع کر دیے۔ آپ دیکھ لیں پتہ نہیں کون کون سے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں پاکستان میں ہوں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت بات کر رہے ہیں، کلام شیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ایک سفیرہ سے نکلا ہے جس کی بدولت یہ سب کچھ ہے۔ آپ دیکھ لیں بہت زیادہ گرمی ہو تو حکمت کی وجہ سے اے سی وجود میں آ گیا، بہت زیادہ سردی ہو تو حکمت کی وجہ سے ہیٹر وجود میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ بہت چیزیں آپ کو ایسی نظر آتی ہیں وہ صرف اور صرف حکمت کی وجہ سے۔ سو میرا خیال ہے کہ ٹائم آج کافی ہو گیا، ہم نے 2 سفیرہ پر بات کی ہے اور خدا نے چاہا تو اگلی دفعہ ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو یہ سب باتیں سمجھنے میں مدد دے اور خدا آپ کی رہنمائی کرے، آپ کو مزید حکمت دے اور یہوشوا مسیح کی الوہیت کو سمجھنے کا فضل بخش دے۔ بارک ہاشم۔ شلوم علیکم۔